बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राय इमदाद अली तबस्सुम और आप प्रोग्राम देख रहे हैं तबस्सुम टॉक्स। तो नाजरीन, हम जा रहे थे हुजरा शाह मुकीम, हमारा मुश्तरका इजलास था रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उकाड़ा का। तो कुदरत ने मौका दिया, बड़ी प्यारी शख्सियत जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, अब्बास अली जट साहब और मैं इकट्ठे सफ़र कर रहे थे। तो इस वक्त जो तबस्सुम टॉक्स का प्रोग्राम हो रहा है तो वो इस वक्त गाड़ी में बैठकर हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि नाजरीन का थोड़ा सा जायका चेंज करते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब अब्बास अली जट साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जट साहब। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है जनाब? अल्लाह का करम जी। और माशाल्लाह जी, आप तो आजकल उभरते हुए सितारे हैं, सहाफ़त में भी और सियासत में भी। तो प्लीज़ ज़रा नाजरीन को बताइएगा अपना कैरियर, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। जी जी, बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका बहुत मेहरबानी, आपकी और आपकी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया या उसमें आप मुझे ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा तारुफ ये है कि जी अब्बास अली जट मेरा नाम है। तो उकाड़ा सिटी का मैं रहायशी हूँ, अलादाद कॉलोनी का, और अपना छोटा मोटा बिज़नेस है, कुछ मेडिसिन का, कुछ डेयरी शेरी बनाई हुई है लाहौर में। ये 2 साल पहले काम शुरू किया था, साथ को और एंड्योर शूज़ के साथ मिलके छोटा मोटा काम कर रहे हैं, और साथ बस लोगों की खिदमत है या सहाफ़त कर रहा हूँ मैं यही है जी तारुफ। जट साहब, आप काउंसलर भी मुंतखब हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने साल आप काउंसलर रहे? मैं सर काउंसलर 2013 में इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ तो कागज़ वगैरह जमा करवाए, लेकिन वो इलेक्शन हुआ नहीं। उसके बाद 2015 में फिर इलेक्शन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्ट हुए। तो उसमें ट्रेजेडी ये हुई कि साल 1.5 साल हमारा हलफ ही नहीं हुआ, जब बल्दियाती इदारे जो हैं वो फ़ाल ही नहीं हुए। मतलब इलेक्शन हो गए तो गवर्नमेंट जो है वो संजीदा ही नहीं थी, तो वो उन्होंने हमें कोई इख्तियार भी नहीं दिया ना हलफ। साल सवा साल बाद हमारा हलफ हुआ। उसके बाद फिर साथ ही थोड़े अरसे बाद वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई नून लीग की, तो नई गवर्नमेंट इमरान खान साहब की आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो उन्होंने आते ही जो बल्दियाती इदारे हैं वो ख़त्म कर दिए। तो जब वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद फिर पहले भी इख्तियार नहीं था हमारे पास कोई। तो बस ये जट साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अवाम ने तो आपको मुंतखब किया ना, आपको वोट दिए, और जैसे आप फरमा रहे हैं कि भारी अक्सरियत से आप जीते, तो इख्तियारात तो अवाम ने तो आपको दे दिए ना, आगे गवर्नमेंट की मर्ज़ी वो आपको इख्तियार दे या ना दे। तो आपको सहाफ़त का शौक़ कैसे लगा? आप तो चूँकि सियासतदान थे तो फिर आप सहाफ़त में कैसे आए? और इस वक्त माशाल्लाह आप दुनिया न्यूज़ मीडिया ग्रुप दुनिया TV के आप रिपोर्टर हैं, तो आपको ये सहाफ़त का ख्याल कैसे आया ज़रा? जी अब्बास जी, आपकी बात ठीक है। अवाम ने जब वोट्स दिए हों तो फिर वो आगे उनकी तवक्कुआत भी होती हैं, और जो मैंडेट लेके वो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं तो उनको अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरना भी चाहिए। लेकिन हमारी ट्रेजेडी हमारे साथ कह लें कि ट्रेजेडी हुई कि हमें गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना नहीं चाहती थी सुबह, और इलेक्शन होने के बाद फिर इख्तियारात नहीं मिले, और उसके बाद फिर जो है वो नई गवर्नमेंट आ गई। जो हमेशा से होता है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुराने जो साबिक लोग इलेक्टेबल होते हैं उनको वो फारिग कर देते हैं। तो इसलिए फिर हम वो जो अवाम ने तवक्को रखी थी या हमारे साथ जो उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो अब्बास साहब बताइएगा जट साहब कि आपको सहाफ़त का ख्याल कैसे आया? ये मेरे दोस्त थे आबद भाई, आबद हुसैन मुगल साहब,
رائے خالد سرور، مزمل جویا صاحب، یہ میرے دوست تھے، ہم اکٹھے موسٹلی ہوتے تھے. تو یہ پہلے صحافت میں تھے، تو بس ان کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھتے بس ہمیں شوق آ گیا کہ جی اب صحافت بھی ہونا چاہیے. تو 2011 میں نے جو ہے نا وہ پہلا پیپر لیا تھا، تو وہ بھی اعزاز رائے امداد علی تبسم صاحب کو حاصل ہے کہ رائے صاحب نے پہلا اخبار لے کے دیا تھا مجھے. اچھا، تو اس میں روزنامہ جرأت سے میں نے صحافت کا باقاعدہ آغاز کیا تھا. جی. تو جاٹ صاحب اس سے پہلے آپ جو ہے نا وہ پٹوار کے شعبے میں بھی رہے. جی میں تقریباً 15 سال پٹوار کی ہے جی الحمدللہ، اور کافی سرو کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں. تو جو راوی کا علاقہ ہے جی، کولا قانون گوئی، ستگرہ قانون گوئی، یہ جو 2 قانون گوئی ہیں نا، ان میں جو ہے درجنوں کے حساب سے جو ہے نا وہ گاؤں دیہات ہیں جہاں میں نے پٹوار جو ہے نا وہ کام کیا ہے. اور آپ کو ابھی بھی لوگ جو ہے وہ پٹواری کے نام سے ہی جانتے ہیں کہ عباس جٹ صاحب پٹواری. تو ظاہر ہے آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے. جی. تو جٹ صاحب اپنا دوسرا اس کے علاوہ کوئی آپ کا جو ہابی ہو، ایسا کوئی مشغلہ ہو، کوئی عوام سے شیئر کرنے چاہیں ناظرین سے؟ سر میری ہابی جو ہے نا وہ تو سوشل کام ہے، لوگوں کے کام آنا اور سوشل معاملات ہی میں زیادہ دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ اپنا روزگار ہے، اب پریکٹیکل لائف ہے، الحمدللہ بچے ہیں تو اپنی پریکٹیکل لائف ہے، یا دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، صحافت ہے. یہی میری ہابیز ہیں جی، یہی میرا مشغلہ ہے جی. تو اس وقت عوام تو آپ کو 1122 کے نام سے بھی جانتی ہے، کوئی آپ اس بارے میں روشنی ڈالیں گے؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ جب آپ عوام کو ایک کال پہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے معاملات میں، ان کو درپیش مسائل میں آپ فوری کوئک رسپانس دیں. وہ میرا نام جو ہے نا وہ اس لیے پڑا تھا، میاں منیر صاحب ایم پی اے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ انہوں نے اور اہل علاقہ نے میرا نام جو ہے نا وہ ریسکیو 1122 اس لیے رکھا تھا کہ ان کا مریض بعد میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتا تھا، پہلے میں جا کے ادھر جو ہے نا وہ پہنچ جاتا تھا ہاسپٹل. اور کوئی اللہ نہ کرے پولیس کا کوئی مسئلہ بنا ہے تو ان کا بندے کو پولیس لے کے بعد میں جاتی ہے ادھر تھانے، میں پہلے پہنچ جاتا تھا. تو اور بھی جو مطلب حلقے میں، علاقے میں لوگوں کے معاملات ہوتے تھے، جہاں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، واپڈا، سوئی گیس، ایجوکیشن یا دیگر کسی بھی محکمے میں کسی کو کام ہوتا تھا تو میرے پاس لوگ آتے تھے یا فون پہ آتے تھے تو میں کوئک رسپونس کرتا تھا. ایون دین کہ میں واش روم میں بھی فون سن لیتا تھا. تو لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور مجھے ریگارڈ یہ ملا، اس کا ریوارڈ یہ ملا کہ میں الحمدللہ بھاری اکثریت سے جو ہے نا وہ لیڈ لے کے الیکشن جیتا جی. تو جٹ صاحب آپ 2025 میں بھی سٹی پریس کلب رجسٹرڈ اکاڑا کے پریزیڈنٹ تھے، تو اس بار 2026 میں آپ دوبارہ بھاری اکثریت سے سٹی پریس کلب اکاڑا کے صدر منتخب ہو گئے. ابھی آپ بلکہ 9 منتخب صدر ہیں. تو اس بارے میں آپ کے پاس ایسا کون سا فارمولہ ہے جس پر آپ کو صحافی تو بات ہی نہیں سنتے، انہوں نے آپ کو دوسری مرتبہ پھر صدر منتخب کر دیا؟ جی پہلے بھی میں دوستوں کا بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں، انہوں نے بڑی مہربانی کی پچھلے سال 2024-25 میں. تو اس کے بعد پھر ابھی جو ہے 2026 کا الیکشن جو ہے وہ ہم بھاری اکثریت سے سٹی پریس کلب کے باقاعدہ بائی بیلٹ جو ہے میں اور میری ٹیم الیکشن کنٹیسٹ کر کے آئے ہیں الحمدللہ. تو سٹی پریس کلب کی روایت ہے کہ جی وہ الیکشن ہوتا ہی ہوتا ہے، تو ہم نے الیکشن کروایا الحمدللہ. تو الیکشن کروانے کے بعد میں بائی بیلٹ 29 ووٹوں کی لیڈ سے میں الیکشن جیتا ہوں الحمدللہ. تو میری ٹیم کے جو دیگر ممبر ہیں الحمدللہ وہ بھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے. تو اس میں صرف میں یہ کہوں گا کہ جو بندہ پروفیشنل ہے، اپنے ادارے کے ساتھ لائل ہے، اپنے کام کے ساتھ لائل ہے، تو پڑھے لکھے اور جو جنٹل مین قسم کے لوگ ہیں وہ
ان چیزوں کو بڑا لائک کرتے ہیں جی. تو اس لیے انہوں نے مجھ پہ شفقت کی اور محبت کی, انہوں نے مجھے الیکٹ کیا. تو میں ان کا ہمیشہ ہی ممنون ہوں. پہلے بھی, آنے والے وقتوں میں بھی, جب تک زندگی ہے, میں اپنے جو ممبران ہیں سٹی پریس کلب, ان کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ہر معاملے میں, ذاتی میں, دکھ میں, سکھ میں, ہر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جی. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بشرط زندگی ہماری حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ ایک مثالی جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ میں پتہ چلے گا کہ واقعی ہی تقریب ہوئی ہے حلف برداری کی. تو انشاءاللہ اس میں RUJ, DUJ اور سٹی پریس کلب کے جو لوگ ہیں ان کی انشاءاللہ تقریب حلف برداری ہوگی اور بڑی شاندار ہوگی, جس میں انشاءاللہ ملکی سطح کے جو مہمان ہیں وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, تو اس وقت ہم شیر گڑھ تاریخی قصبہ میں پہنچ چکے ہیں. میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا شیر گڑھ کی تاریخی عمارتیں بھی ناظرین کو تھوڑی سی دکھا دیں. تو ناظرین, آپ نے سنی عباس علی جٹ صاحب کی باتیں, بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں, جس کسی کو ملتے ہیں اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. یہ ان کے اندر فن جو ہے نا وہ نمایاں طور پر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے لوگ انہیں ہر جگہ ہر عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی انہیں کونسلر کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے, کوئی ناظرین ان کو ایز اے جرنلسٹ دیکھنا چاہتا ہے. تو اسی لیے یہ اب اس وقت صدر ہیں سٹی پریس کلب رجسٹرڈ اکھاڑا کے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہم شیر گڑھ کے تاریخی بازار میں اس وقت موجود ہیں. تو انشاءاللہ اور ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ اکھاڑا کا, تو اس میں انشاءاللہ ناظرین ہم آپ سے ادھر ملاقات کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہمارا سفر باخیر و عافیت گزرے. اللہ حافظ.